جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم نے حمد کے پہلے 2 اشعار پڑھ لیے تھے، حفیظ جلندری کی حمد تخلیق کردہ حمد۔ اب ہم تیسرا شعر آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ ٹھیک ہے جی، شعر کا مفہوم دیکھیے، معنی دیکھیے۔ جلوہ آرا ہونا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، نظر آنا۔ مظاہر، مظہر کی جمع ہے، مراد نظارے۔ ٹھیک ہے، داتا عطا کرنے والا، دینے والے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خالق حقیقی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی رزق دینے والا۔ دسترخوان یعنی وہ کپڑا جس پر بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم جو ہے مراد پوری زمین لیں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھل، سبزیاں، اناج سارا کچھ عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا مفہوم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی باکمال قدرت کی طرح طرح کے نظارے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، یعنی ہم جدھر بھی نظر دوڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں، اور اسی دینے والے نے، اسی داتا نے تمام مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، رزق کا بندوبست کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر سے آپ شعر کی طرف توجہ کریں کہ زمیں پر جلوہ آرا ہیں، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ ٹھیک ہے جی، یہ شعر جو ہے ہمارا تیسرا شعر ہے، تو اس کی ہم جو ہے اب تشریح پڑھیں گے۔ جیسا کہ مفہوم آپ نے سن لیا، تو اس میں حفیظ جلندری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اپنی قدرتوں کے بے شمار خزانے عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر پھل پیدا کیے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں اس زمین پر، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ہم جدھر نظر دوڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کے بارے میں کیا سرائیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے، پس کوئی ان میں سے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور کوئی ان میں سے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کوئی ان میں سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو حوالے کا شعر آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ ہم جتنا خدا کو جانتے ہیں اتنا تجسس بڑھتا ہے، اتنا ہم خدا کی ذات کے قریب ہوتے ہیں، اتنا خدا کی ذات کو اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے، زمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے درخت لگائے ہیں، اناج لگایا، ہمارے لیے پھل پیدا کیے ہیں، تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ ایک اور آیت آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال حرام کی تمیز بھی سکھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاک چیزیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کو کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اب دوسرا آپ اس نظم کا چوتھا شعر اور ہمارے آج کے لیکچر کا دوسرا شعر دیکھیں۔ یہ سرد و گرم، یعنی یہ سرد اور گرم، خشک و تار، خشک اور گیلا جس کو کہتے ہیں، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے سب میں شان اسی ذات باری کی۔ جی، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ معنی دیکھیے، یہ سرد و گرم یعنی زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کی اونچ نیچ۔ ٹھیک ہے جی، خشک و تر مراد خشکی پر رہنے والے جانور اور سمندر میں رہنے والے جانور، اجالا اور تاریکی روشنی اور اندھیرا، صبح و شام مراد ہیں، باری تعالیٰ پیدا کرنے والی ذات۔ ٹھیک ہے، مفہوم دیکھیے گا اس کا کہ اس کائنات کے ہر رنگ میں اور ہر انگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان رچی بسی معلوم ہوتی ہے، یعنی ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں، جس چیز میں بھی دیکھتے ہیں، خدا کی قدرتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں ہم۔ اس شعر کی تشریح میں حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات ہے۔ اس نے اگر سردی ہے تو اس کی ضد میں گرمی کو بھی پیدا کیا ہے، اگر خشکی ہے تو اس کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ نے تری یعنی سمندر کو بھی بنایا ہے، اگر رات کو پیدا کیا اور دن کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق الموت والحیات، یعنی اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے کائنات میں کوئی چیز خشک و تر نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر موجود نہ ہو، اور اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ حوالے کے لیے آپ شعر دیکھیں، پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، روانگی دیکھیے گا شعر کی، پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ ٹھیک ہے جی، دوسرے مصرعے کی طرف اگر ہم غور کریں تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہم جتنی بھی ہماری دائرہ بصارت میں چیزیں ہیں، ہم جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اگر غور سے دیکھیں تو سب میں اللہ کی شان نظر آتی ہے، اور وہ صاحب ذیشان ہے، وہ ہر کسی کو شان عطا کرنے والا ہے۔ اسی نے اپنے محبوب اور بے مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کریمی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ خدا نے سب سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جدھر بھی نظر جاتی ہے خدا کی شان ہمیں نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے والا شعر دیکھیں، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ معنی دیکھیے پہلے، کائنات دنیا یعنی اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ارض و سماوات، زمین آسمان، مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مخلوق جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، نباتات سرسبز پودے ہوتے ہیں، اور جمادات بے جان چیزیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو تخلیق فرمایا، کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، تو شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، نباتات کو، حیوانوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا۔ مفہوم دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کائنات کا خالق ہے، اسی نے پودے، پہاڑ اور طرح طرح کے بے زبان مخلوق سب کچھ تخلیق فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس شعر کی تشریح دیکھیں کہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ خالق کائنات جو ہے وہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ پہلے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، جو کچھ بھی زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آسمانوں پہ پیدا کیا ہے، سب کا خالق خدا کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں تمام چیزوں کو تخلیق فرمایا۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، نباتات مثلاً پودے، جمادات پہاڑ اور ٹھوس چیزیں، بے جان چیزیں، اور حیوانات سے مراد تمام قسم کے بولنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے انسان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں بے شمار فائدے ہیں، یعنی جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے تخلیق کیے ہیں۔ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد پودے، درخت اس کائنات کے انسانوں اور حیوانوں کے لیے خوراک کا ذریعہ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دن کے وقت آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسان اور حیوانوں کے سانس لینے میں معاونت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کائنات کی کوئی چیز بھی انسان کے ٹھیک ہے جی فائدے کے لیے ہی پیدا کی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے لیے فائدے مند نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے ہم 3 شعر ہی پڑھیں گے، باقی 2 شعر ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔